یہاں تک کہ بہت زیادہ سختی کرتا ہے, شدت کرتا ہے, زور سے مارتا ہے. جب یہ بہت زور سے مارتا ہے تو اس بیل کو نظر آتا ہے کہ سامنے سے اللہ کے رسول جا رہے ہیں, اور جب وہ گلی میں سے حضور کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جب حضور جاتے ہیں تو بیل کو اللہ انسان کی زبان دیتا ہے اپنے کرم سے. بیل کہتا ہے تجھ کو شرم نہیں آتی, اللہ نے مجھے کام کے لیے بنایا ہے, تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے. تو بیل کو دیکھ کر کے اس کا مالک حیرت کرتا ہے, ارے بیل انسان کی زبان بولتا ہے. تو بیل کہتا ہے تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل انسان کی زبان بول رہا ہے, اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور اللہ کے رسول کو اپنا نبی مان چکے ہیں, اور تو انسان ہو کے نبی نہیں مان رہا ہے. مجھے والے بولے ذرا, دونوں ہاتھ دھا کے بولے ذرا, یہ بڑا مشکل ہے, واقعی میں مشکل ہے. میں اس والے مائک پہ تقریر کرنا بہت مشکل ہے, حالانکہ میں مشکل کشا کی اولاد ہوں. وہ ہے کہ نہیں, توجہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ بیل آپ کو جانتا ہے؟ میں نبی نے فرمایا صرف یہی بیل نہیں جانتا بلکہ جنگل کے سارے جانور مجھے بھی جانتے ہیں, میرے ابو بکر کو بھی جانتے ہیں, اور میرے عمر کو بھی جانتے ہیں. آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ میں بہت زیادہ لمبی بات کر کے گھماتا نہیں, صاحب پوچھ رہا ہوں, بتاؤ کون سی چیز سب سے بہتر ہے آپ کے پاس؟ ایمان. سب سے بیش قیمت چیز کیا ہے؟ جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملی آپ کو اللہ نے دی, وہ کیا ہے؟ اور ایمان کی کوئی قیمت ہے؟ لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے. آج کے بعد کوئی کہے کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے تو اس کو ٹوک کے کہنا آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ اور آپ جائیں گے خالی ہاتھ. ہم جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا, جب جائیں گے تو نبی کا دامن انشاءاللہ. یار نعرہ لگا رہے آپ پٹک اڑانا بھائی, بیٹھ ادھر دیکھیں بھائی, ادھر دیکھیں. کون سی بھی چیز سب سے بہتر ہے آپ کے پاس جو آپ کی بغیر مرضی؟ اور اگر یہ ایمان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضور صاحب سجادہ حیات اللہ مفتی نجم الدین قادری صاحب کبرا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیٹھے رہیے آپ لوگ, بیٹھے رہیے آپ لوگ. عالموں کے سامنے ہنسنا یہ زنا کرنے سے برا. کوئی لافٹر چیلنج کی میں اس کا توجہ کرو اس پر. اب غور کریں میری طرف, سب سے قیمتی چیز کیا ہے بولو؟ اور ایمان اگر چھن جائے تو, اگر مرتے وقت ایمان نکل جائے سینے سے تو. امام غزالی فرماتے ہیں ایمان پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, اور غلاظت سے ایمان کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے. یعنی جب گناہ ہوتے ہیں تو ایمان والا گھبراتا ہے, مگر اگر ایمان اندر کمزور ہو جائے تو گناہ کر کر کے اتنا سخت ہو جاتا ہے دل, اتنا گھبراہٹ ہوتی ہے, یہاں تک کہ مرتے وقت ایمان دل سے نکل جاتا ہے. سوچو میں جو بات کر رہا ہوں, اگر ایمان خدا نہ کرے نکل جائے مرتے وقت. ابو ہریرہ محدث ابو ہریرہ انتقال کا وقت ہے, رو رہے ہیں, کبھی چہرہ سرخ ہوتا ہے, کبھی پیلا ہوتا ہے. پوچھا کسی نے یہ گھبراہٹ کیوں ہے, موت کے وقت پسینے کیوں آتے ہیں؟ کہنے لگے حضور نے فرمایا مرتے وقت انسان کو اللہ بتا دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک میرے گناہ معاف کر کے مجھے جہنم سے آزاد کر کے مجھے جنت عطا کر دینا میرے رب. ابو
کہتے ہیں یہ آخری ہچکی ہی تو ضروری ہے. کتنے لوگ دنیا سے گئے ایسے جن کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا. اسٹیٹس بتا رہا ہوں. مولا کائنات کے خلیفہ ہیں امام حسن بصری, اور ان کا امام حسن بصری صرف خلیفہ نہیں ہے, شاگرد بھی ہیں, مرید بھی ہیں, اور انہوں نے ام المومنین ام سلمہ کا دودھ بھی پیا ہے. ان کا ایک شاگرد جو کہ فرماتے میرا ایک شاگرد جو بصرہ کا سب سے بہترین حافظ اور سب سے بہترین قاری تھا, یعنی اس سے اچھا قاری اور حافظ پورے بصرہ میں کوئی, پورا مجمع بولو پورے بصرہ میں کوئی, پورے بصرہ میں کوئی. فرماتے ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا, میرے لیے دعا کر دے, میں کہیں کا نہ بچا, میں برباد ہو گیا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کل دوپہر سے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں مجھے, پورا قرآن بھول گیا. کیا ہوا تھا؟ کل حضور نکل کے جا رہا تھا, ایک بازار میں ایک لڑکی پہ بری نظر پڑ گئی اور اس پہ بری نظر پڑ گئی بدنگاہی کے ساتھ. میں اس کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر کے اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہا تم مسلمان ہو کے, حافظ قرآن ہو کر ایک مسلمان لڑکی پہ بری نظر ڈالتا ہے, تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کہتے اس کے یہ الفاظ پورے نہیں ہوتے, میرے سینے میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی, میں گھبرانے لگا اور اچانک میں نے پھر قرآن پڑھنا چاہا تو پھر شام کو قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں آیا. یعنی اللہ میرا ناراض ہو گیا. حضور یہ بتائیں کہیں ابھی تو میرا قرآن نکلا ہے سینے سے, میرے لیے دعا کرتے کہیں میرا رب ناراض ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل سے ایمان بھی نکل جائے. حضور میں بربادی محسوس کر رہا ہوں, حضور میرے دل کو بہت گھبراہٹ ہے, میرے لیے دعا کرتے. امام حسن بصری نے دعا کی, حسن بصری جیسا پیر نہ تو اب کہیں ملے گا, نہ میں ان کے مرید کی طرح مرید ملے گا. آج کے زمانے کے سارے پیر حسن بصری کی مل کے برابری نہیں کر سکتے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں, ایک صحابی رسول ہے, ذرا غور کرو. اقبال کہتا ہے خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ پاکیزہ ہو. آج یہ بازاروں میں گھومنے والے لڑکے, یہ اس کورس میں آنے والے لوگ جو کہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں, یہ کل قیامت کے دن حساب دیں گے کہ جب نبی کی محفل سج رہی تھی تو یہ کہاں گھومتے تھے. میرے دوستوں میرے بھائیوں سنو, ایک صحابی ہے امام غزالی نے لکھا ہے, اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہے, اس کا نام ہے عتبہ بن غزوان. کیا نام ہے؟ وہ تلوار چلا رہا ہے, تلوار چلاتے اس نے اپنی تلوار جو ہے نا وہ پھینک دی اور اپنے خنجر سے اپنی آنکھ کا گلہ نکال کے پھینک دیا. جب آنکھ کا گلہ نکال کے پھینکا, اللہ اکبر کہتے ہیں, جب آنکھ کا گلہ نکال کے پھینکا تو شور مچ گیا. ایک آنکھ سے آنسو اور ایک آنکھ سے جو ہے آنسو گر رہے تھے اور ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گر رہے تھے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں بھیڑ لگ گئی. میں نے پوچھا یہ تو نے آنکھ نکال کیوں پھینک دی؟ کہنے لگے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے. میں نے کہا بتانا تو نے آنکھ نکال کیوں پھینک دی, بتانا. کہتے وہ رونے لگا, کہنے لگا اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی. ابھی میں تلوار چلا رہا تھا, ایک لڑکی پہ بری نظر پڑ گئی, مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی, میرے نبی سچے ہیں, میرے نبی کا فرمان سچ ہے. تو میں نے سوچا کہیں میری آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے, تو میں نے اپنی آنکھ پھوڑ کے نکال کے باہر کو پھینک دی. اب بتاؤ ابو موسیٰ اشعری, میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا یا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی ایک آنکھ سے آنسو, ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گر رہے تھے, اس نے اپنی آنکھ نکال دی تھی. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دعا کی, اللہ تجھے ہی معاف نہیں کرے گا بلکہ جو تیری اس بات کو سن کے توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ نوجوانوں, یہ بتاؤ تمہارے جو ہے وہ جی بی فری مل رہی ہے, تم کو وائی فائی فری مل رہا ہے, تم کو چیبیاں روز فری مل رہی ہے, تو کیا تمہیں گناہ کرنے بھی فری ہو گئے؟ کوئی ایسا نوجوان ہوگا اس پوری محفل میں جس کے یوٹیوب میں گندی تصویریں نہ ہو, جس کے یوٹیوب میں گندی فلمیں نہ ہو, جو انسٹاگرام پہ گندی فلمیں نہ دیکھتا ہو, جس کے پاس فیس بک پہ گندی تصویریں نہ دیکھتا ہو. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نوجوان نسل کے پاس اب شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے. ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی, ان کی تنہائیوں میں کچھ نہ بچا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے اور میری نوجوان نسل جہنم میں چلی جائے. یہ جو نوجوان نسل جو اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کی بدبا, آنکھوں کی گندگی کی وجہ سے ایمان مرتے وقت نہ چھن جائے. اے میرے دوستو, اے میرے بھائیوں, بتاؤ, ارے آج تم نے نام رکھا ہے محمد نبی, نام تمہارا محمد سلیم ہے, نام محمد آصف ہے, نام محمد رخسار ہے, نام محمد زید ہے,
نام محمد مبشر ہے، نام علی حسین ہے، نام غلام حسین ہے، نام غلام علی ہے، اور تمہارے اسٹیٹس تم اتنے بڑے بے غیرت ہو گئے نوجوان آج کل کے اپنے موبائلوں کی اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر وہ گندی فلمیں لگاتے ہیں، گندی تصویریں لگاتے ہیں، گندی ویڈیوز لگاتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بغاوت کرتے ہیں کہ دیکھ ایک تو ہم چوری کر رہے ہیں، اوپر سے سینہ چوری یہ ہے کہ ہم اپنے نام کے آگے گندے نام رکھ کر کے یہ گندی تصویریں لگا رہے ہیں۔ ارے کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ تم اسی پیغمبر کے ماننے والے ہو جس کی نگاہیں جھکی رہتی تھی، تم اسی ابو بکر کے ماننے والے ہو جس کی نگاہیں جھکی رہتی تھی، تم انہی صحابہ کے ماننے والے ہو کہ یہودی جب مدینے سے جاتے تھے سفر پر تو اپنی بیٹیاں یہودیوں کے نہیں رکھتے تھے بلکہ مسلمانوں کے یہاں پہ رکھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ مسلمان لڑکیوں پہ بری نظر نہیں ڈالتے ہیں، مگر یہ کیسے مسلمان ہے آج کے اقبال کہتا ہے بس شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے پتکر ہے، ان لطیفہ سے رسوائی ہے، پیغمبر ہے، ارے تم سے اور مجھ سے اچھے۔ ارے مسلمان لڑکوں کی بات تو سوڑو، ابھی لکھنؤ میں ایک لڑکی مسلمان فلم دیکھ کے باہر جا رہی تھی، ایک فلم کے بعد شور مچا تھا ہندوستان میں، وہ فلم بڑی اچھی ہے، لوگ فلم دیکھنے گئے، مگر ایک لڑکی جب باہر کو نکلی تھیٹر کے تو اس سے کسی نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگی زرین فاطمہ نام ہے۔ کیا دیکھ کے آئی ہو؟ فلم دیکھ کے آئی ہوں، اس میں ڈانس اچھا لگا ڈی جے، اگر میں قریب ہوتا تو اس کے پاؤں پکڑ کے کہتا تو تھیٹر کے باہر کھڑی ہے، تیرا نام فاطمہ تو زہرا کے نام کے اوپر ہے، کم سے کم اپنے نام کی لاج رکھ لیتی میری بیٹی۔ اب جب مسلمان بچیاں تھیٹر کے باہر جب موبائل پہ ریویو، جب فلموں پہ ریویو دینے لگی، جب مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کی موٹر سائیکلوں پہ گھومنے لگے، جب مسلمان لڑکے غیروں کی لڑکیوں کو تکنے لگے، ارے ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے بھکاری تھے۔ یہ دلی کی جمع مسجد میں بیٹھ کے ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، انگریز نکل کے گیا، اس نے کچھ مانگا، انگریز نے کچھ دے دیا، اسی حالت میں انگریز کا بٹوا گر گیا، انگریز 3 مہینے کے بعد واپس آیا، مسلمان نے اسے حفاظت سے امانت کو رکھا تھا، اس نے کہا صاحب یہ آپ کا بٹوا ہے، انگریز نے کھول کے پیسے دیکھے، کہنے لگا بٹوا میرا ہے، اس میں اتنے پیسے تھے کہ تیری زندگی بدل سکتی تھی، تو گھر خرید سکتا تھا، تیری غریبی دور ہو سکتی تھی، یہ بتا کیا تو بھکاری نہیں ہے؟ کیا تو فقیر نہیں ہے؟ محتاج نہیں ہے؟ تو بھکاری بولا فقیر تو ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے؟ میں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہوں۔ اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے قیامت کے دن کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو اپنے پیغمبر کو تکلیف پہنچاؤں۔ یہ اپنا پرس لے جا۔ انگریز آگے بڑھ کے کہتا پرس بعد میں دینا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ ارے جس امت کے بھکاری کی ایمانداری کا یہ عالم ہے، اس امت کے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ 10 سال اس نے مدینے میں حکومت کی اور اس کی طرح اس کے بعد پیدا نہیں ہوا۔ اس کے کپڑے پہ 17 پیمن لگے تھے، مگر اس نے 10 سال کے اندر 1060 شہر فتح کیے، یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر پر وہ اسلامی جھنڈا گاڑ دیتا تھا۔ اس نے 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائی، یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بنواتا تھا۔ اس نے ایک کربت لی تو قیصر کو برباد کر دیا، دوسری کربت لی تو کسریٰ کو برباد کر دیا۔ وہ کون مرد قلندر تھا جس کے بارے میں 2009 میں وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے براک حسین اوباما نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مائک تھوڑا ڈسٹرب ہے، یہ مائک تھوڑا ڈسٹرب ہے، مگر آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ میں تھوڑا اور ہلکے بولوں گا، ابھی زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں خود پریشان ہوں اس مائک سے، مگر پھر بھی اپنا دل لگا کے بول رہا ہوں، آپ زور سے بولے سبحان اللہ۔ وہ کون تھا عمر؟ کبھی پڑھو اتہاس، پڑھو کبھی کتابیں۔ اب ہمارے یہاں تو حضرت عمر کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا جب نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو۔ عمر وہ ہے جسے نبی نے مانگا ہے۔ آپ لوگ بول نہیں رہے ہو، یہ مائک خراب ہے، پورے آپ بھی خراب بول رہے ہو۔ بول کے سنو، بول کے سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ اب پورے اعراض ختم، اور حضرت نہ ابو بکر کا ذکر نہ حضرت عمر کا ذکر۔ اب پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، پیر صاحب کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اور تعریف کرنے والا بھی پیر صاحب اپنے ساتھی لاتے ہیں جلسوں میں،
ان کو یقین نہیں ہے یہ میری تعریف کر پائے گا نہیں کر پائے گا. مولا علی فرماتے ہیں اپنی تعریف وہی پسند کرتا ہے جو تعریف کے لائق نہیں ہوتا ہے. دور سے تو بولو سبحان اللہ. پیر صاحب کی تعریف ہو رہی ہے بھائی. ابھی تک کبھی چاند نے کہا ہے میں چاند ہوں, سورج نے کہا ہے میں سورج ہوں. آج یہ جو پیر بننا چاہ رہے ہیں بڑے بڑے, ان سے پوچھو کبھی کہا تھا مفتی اعظم نے کہ میں مفتی اعظم ہوں؟ کبھی کہا تھا تاج شریعہ میں تاج شریعہ ہوں؟ کبھی کہا تھا حنیف ملت میں کہ میں حنیف ملت ہوں؟ جسے اللہ بنائے وہ بن جاتا ہے. اپنی فیلڈنگ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگ بھی بولو بھائی بڑی مہربانی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. آپ کے ہاں تھوڑا سا مہربانی کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پیر صاحب کی تعریف اس میں کہتے ہیں پیر صاحب جب تک میری تعریف نہیں ہوگی میرا اس کامیاب نہیں ہوگا. میں نے کہا پیر صاحب آپ کی تعریف سے اس کامیاب ہوتا ہے اور ابو بکر عمر کی تعریف سے اس قبول ہو جاتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ان سے حنیف ملت حیدر اللہ سے یہ شباب حسین صاحب. ہم تھے کا میاں ذرا غور تو کرو, ہم تھے کیا کچھ بھی نہیں. آج دولت مل گئی, چیزیں مل گئی, وسائل مل گئے, اللہ کو بھول گئے. دنیا میں کہ ہم تھے کیا 313 تھے. کتنے تھے بولو؟ ان کو بھی کمزور, وہ بھی بغیر وسائل کے. مکے کی عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے ابو جہل کو دیے. میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں, حالانکہ افراتفری ہے یہاں پر بولتا تھا, یہ میں کہہ رہا ہوں راستہ بند کر دیں تو راستہ بند نہیں کر رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ راستہ بند ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. لوگ جم کے سن رہے ہیں, بیٹھ کے بیان کرنے دے. پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا ابو بکر, زور سے بولو یا ابو بکر, یا عمر, زور سے بولو, زور سے بولو یا رسول اللہ. یہ راستہ بڑا پریشان کر رہا ہے مگر ادھر دیکھیں, زور سے بولے سبحان اللہ, مسکرا کے بولے سبحان اللہ, میری طرف دیکھیں غور سے بولے سبحان اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے, میاں مکے کی عورتیں اپنے زیورات نکال کے دے رہی ہیں. کیا نکال کے دے رہی ہیں بولو؟ زیورات, اپنے گہنے, اپنے آبھوشن اتار کے دے رہی ہیں. کہتی ہے ابو جہل یہ لے کے چلا جا, یہ ہمارا مال لے جا اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دے. مدینے کی عورتیں آتی ہے یا رسول اللہ ہم ہیں تو غریب, ہمارے پاس زیور اور مال تو نہیں ہے, مگر 18 سال کا لال لے جائیے اور دین کو بچا لیجیے. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. لے جائیے. میاں 313 سے آباء کرام کو اسلام کو ختم کرنے کے لیے ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں ہے, اتنا اوور کانفیڈنس میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں رسی ہے. کہتا ہے اس رسی سے نبی کو باندھ کے لے کے آؤں گا, ان سب کو باندھ کے لے کے آؤں گا, ابو بکر کو, عمر کو. اتنی فوج لے کے جا رہا ہوں, بڑی وہ بڑا اوور اسمارٹ بنتا تھا, وہ بڑا بیجا اعتمادی کا شکار تھا. وہ جاتا ہے اور جا کر کے جناب ابو جہل چلتا ہے. ادھر میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں نے مکہ چھوڑا, مدینے آ گیا, اب بتاؤ مدینے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ اس اسلام کو مٹانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں, وہ جو چراغ چلا ہے اس کو بجھانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. مگر سنو, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن ہوتا کرے. مٹانے کے لیے 1000 کا لشکر چلا ہے. یہ تمہاری تاریخ ہے, یہ آپ کی تاریخ ہے جسے تم بھلا چکے ہو. وہ کون سی تاریخ ہے ذرا غور تو کرو. جب 1000 کے لشکر کی خبر آئی مدینے میں, نبی نے صحابہ کو طلب کیا. 313 آ کے کھڑے ہو گئے, ان کے پیٹ ان کے پیٹ سے لگے ہوئے ہیں. عرض کرتے حضور ہم تیار ہیں. فرمایا میرے نبی نے اب تو چلنے کے لیے تیار ہو. انصار اور مہاجرین ایک زبان ہو کے بولے یا رسول اللہ بالکل. فرمایا سنو پہلے سوچ لو, تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں, ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں, تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں, ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں. چلو گے تو صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی, امت مصطفیٰ کی ہے جو ہم دے دیں گے. میرے نبی بچہ قربان ہو جائے گا, میرے پیغمبر بچہ قربان ہو جائے گا. اے میرے نبی آپ تک آنے سے پہلے ہماری لاشوں کو گزرنا ہوگا. ہم آپ کے دیوار
دیوانے ہیں, آپ پر جان دے دیں گے. میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زہاں, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. یہ مردان عرب سر کٹانے کے لیے تیار ہے. اے میرے پیغمبر کے غلاموں سنو, نبی پاک کے غلام ہاتھ نہاتے ہیں, ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ذرا غور کرو, میرے نبی پاک کے پاس صرف 7 تلواریں ہیں, اور 7 تلواروں میں کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے, کس کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے. مگر یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, یہ 17 رمضان کی بات ہے, وہ بدر کا بات بتا رہا ہوں کہ جب یہ صحابہ کرام چلے, نبی نے فرمایا کھجور کی ڈنڈیاں دے دو. کھجور کی ڈنڈیاں, یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار. کھجور کی ڈنڈیوں سے کبھی کوئی تلوار کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا لو یہ کھجور کی ڈنڈیاں. اب میاں کھجور کی ڈنڈی سے ہوپلیس نہیں ہوئے, ان کا ڈر نہیں لگا, بلکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کھجور کی ڈنڈی سے کیا کریں گے, بلکہ کھجور کی ڈنڈی ہوا میں لہراتے تھے. ایسا لگتا تھا کھجور کی ڈنڈی صحابہ کے ہاتھ میں نہیں ہے, بلکہ کوئی ایٹم بم ہاتھ میں آ گیا ہے. ایسے لے کے چلتے تھے. جب وہ مسلمان لہراتے ہوئے کھجور کی ڈنڈیاں مدینے کی گلیوں سے بدے, یہودیوں نے کہا مسلمانوں کیا دماغ خراب ہے, کیا پاگل ہو گئے, کیا کھجور کی ڈنڈیوں نے کبھی تلوار کا مقابلہ کیا ہے؟ تو صحابہ بولے یہودیوں سنو, نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. پورا مجمع بولے ذرا سبحان اللہ. کون سی آباء کرام میں 313 کھڑے ہیں, آج وہ کون سی جگہ ہے, آج بھی وہاں بڑے بڑے الفاظ میں بڑے بورڈ پر ایک پتھر پہ اللہ کی یہ آیت لکھی بھی ہے. یہ بدر اللہ کی آیت ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ بدر کون سی جگہ ہے؟ 313 مدینے سے 170 کلومیٹر کا سفر طے کر کے رمضان کے مہینے میں بھوکے پیاسے صحابہ آئے ہیں. کنواں پر قبضہ ہے کفار کا. میرے نبی پاک کے غلاموں سنو, صحابہ کھڑے ہو گئے. جب کفار مکہ ذلیل اٹھتے ہیں سو کے, اور جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کو تو ہوٹنگ کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. دیکھ تو لو لڑنے کائے سے آئے کھجور کی ڈنڈیوں سے, وہ دیکھ تو لو انہیں مار کے قیمہ بنا دیں گے ان کا. انہوں نے پوری رات شرابیں پی ہیں کفار مکہ, پوری رات ناچ دیکھا ہے کفار مکہ میں. دل لگ رہا نہیں لگ رہا آپ لوگ؟ پوری رات. یہ آپ کی تاریخ بیان کر رہا ہوں مسلمانوں, توجہ کرو. انہوں نے جب مذاق اڑائی میرے نبی کے غلاموں کی, میرے حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا. آج وہ سر جو کبھی سجدے میں آپ کا جاتا نہیں. کوئی پریشانی آ جائے, بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, چلو فلاں سے تعویذ لے آؤ, اس سے تعویذ لے آؤ, تم نے سجدے چھوڑ دیے. مگر آپ کو کوئی دقت آئے تو سجدے کیا کرو, کوئی پریشانی آئے تو سجدے کیا کرو. کسی کے سامنے رونا مت رویا کرو, کسی کے سامنے رو گے عزت چلی جائے گی. یاد رکھو جب تم کسی کو اپنی بات بتاتے ہو تو تمہاری شرم اور تمہاری عزت ختم ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جا کے روئے گا عزت کھو دے گا, کبھی نظر اٹھا نہیں پائے گا. وہ تجھ سے کہے گا پریشانی میں نے تیرا ساتھ دیا تھا. اللہ فرماتا ہے دنیا والوں کے سامنے روئے گا تو نظر اٹھا نہیں پائے گا, اور اگر میرے سامنے روئے گا تو وہ اٹھنے نہیں دیں گے, میں جھکنے نہیں دوں گا. وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, اس مائک پہ ایسے مجمع میں تقریر کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ. ہاں, یہ جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے. اب کچھ لوگ جو دھیان نہیں دے رہے ہیں نا, توجہ نہیں کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں آپس میں, وہ کہیں بھی بیٹھے ہو جائیں, حساب نہ دے دینا قیامت کے دن تو دیکھ لینا. ہاں, حضور کی جب باتیں ہو رہی ہوں تو دوسری باتیں کرنا منع ہے, چاہے وہ کوئی ہو. اعلیٰ حضرت چلاغ میں آ جاتے تھے جب اعلیٰ کی محفل میں کوئی حضور کی محفل ہو رہی ہو, اپنی باتیں کر رہا ہے, فرماتے تھے جہاں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں کوئی دوسری بات نہیں ہوگی. میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھ دیا. کہاں رکھ دیا بولو؟
हुजूर ने सर सजदे में रख दिया, चूंकि गुलामों की मजाक उड़ा रहे थे और उधर ताकतवर लोग थे, इधर बज़ाहिर कमजोर लोग थे। नबी ने सर सजदे में रखने के बाद हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि जितना हुजूर को हमने उस दिन रोते हुए देखा उतना कभी रोते हुए नहीं देखा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ऊपर से सरकार दो आलम की चादर नीचे को आ जाती है। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं ऊपर को रखता हूँ, मगर नबी इतना रोते कि हुजूर की आंखों के आंसू गिरते 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 बदर की रेत भीग जाती है। मैं अर्ज करता हूँ मैं मालिक काश मैं इंसान ना होता, बदर की रेत का वो जर्रा होता जिस पर मेरे हुजूर की आंखों के आंसू गिर गए हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें ओढ़ो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है उससे पैगाम वो तेरे यार के जाने वाले, उसने तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, और साथ ले लो मुझे मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अच्छा मेरे नबी की आंखों से आंसू, कौन सी आंखों से? मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मेरे नबी के लब रहे, कौन से लब? पतली पतली कुले कुदर की पतियां, उन लोगों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे पैगंबर सजदे में रख के आज अर्ज करते हैं, आज मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं और कैसे दर्द भरी बातें हैं। अर्ज करते हैं मेरे मालिक जो मक्के में मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजरियां रखी गई, जो मेरे सर को फाड़ दिया गया, जो मुझे गालियां दी गई मंडियों में, जो मेरे ऊपर जुल्म किए गए, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो शेबे भी तालीम में मुझको कैद किया गया, मेरा बाइकाट किया गया, मेरी बच्चियां चारों बेटियां मेरी पेड़ के पत्ते खा के वक्त गुजारती थी। ऐ मेरे मालिक जो ताइफ के मैदान में मेरे पर जुल्म हुए, और नेपाल वालों तुमको पता है ताइफ क्या है? आप भूल गए ताइफ को। ताइफ क्या है? ताइफ मेरे हिसाब से इश्क रसूल बढ़ाने की चीज है। अगर इसको याद करोगे तो नबी से मोहब्बत बढ़ेगी। मेरे नबी ताइफ, मेरे नबी पर सरकारे दो आलम मेरे आका करीम मक्के से निकले हैं, 80 किलोमीटर दूर ताइफ गए हैं, वहां आपने तबलीग की है। हुजूर के ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए लोगों ने, और ऐसे पत्थर के एक पांव उठाते हैं तो मेरे नबी करीम के दूसरे पांव पे मारते हैं, जब दूसरे पांव उठाते हैं तो पहले पांव पे मारते हैं। हुजूर बैठ जाते हैं तो उठा के हुजूर के पत्थर मारते हैं। इतने पत्थर मारे और इतने करीब करीब से पत्थर मारे कि मेरे नबी की पिंडली शरीफ फट गई, और ऐसी फटी कि पूरा आपके नाज़ शरीफ में आपका खून मुबारक आ गया। मेरे पैगंबर ने उस वक्त हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को थामा। मेरे नबी पाक पर कितने जुल्म ढाए। मेरे नबी पाक ने उस वक्त भी इस उम्मत के लिए किस नबी को भुला दिया? इस उम्मत ने जिसने गारे हिरा में तुम्हारे लिए पूरी पूरी रात रहे, जो गारे सौर में तुम्हारे लिए रहे, जिसने गारे सज्दा में आंसू बहाए, इस पैगंबर को भूल गई ये उम्मत। उस पैगंबर को, मेरे पैगंबर को आज सज्दे में रख के अर्ज करते हैं सर ऐ मेरे मालिक जो ताइफ में मेरे पर पत्थर मारे गए और जो मेरे ऊपर तकलीफें गुजरी, उन सब के बाद मैंने ये घोंसला तैयार किया था। ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये जो मेरे बद्र के सियाबा है 313, अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ऐ मेरे मालिक इन पर रहम फरमा दे, इन पर फजल फरमा दे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कहते देख मेरे मालिक देख तो मेरे गुलामों को इनके पेटों में खाने तक नहीं है, इन्होंने खजूर की गुठली चूस कर और फिर उसी से रोजा रखा है। मेरे रब मेरे गुलामों पे करम कर दे। अगर ये मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने छुपके गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, अचानक हवा चली, हुजूर ने सर ऊपर उठाया, सरकार मुस्कुराए, सारे सहाबा खुश हो गए। अचानक एक कोने में हवा चली और रेत उड़ी। हजरत अली अर्ज करते या रसूलल्लाह क्या है? फरमाया मेरा पहला वजीर जमीन पर उतरा है, जिब्राइल, अल्लाह ने उसे 500 फरिश्ते लेके भेजा है। उसके साथ फरमाया मेरे आका करीम दूसरी तरफ हवा चली, दूसरे कोने में अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये कैसी हवा है? कहा मेरा दूसरा वजीर मीकाईल उतरा है और वो भी 500 फरिश्ते लेके उतरा है। अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर भी हाजिर है और आसमानी दोनों वजीर जिब्राइल और मीकाईल भी हाजिर है। फरमाया चलो मुसलमानों, अल्लाह की मदद आ गई। अब मुसलमान आगे बढ़े हैं, मगर कुफ्फारे मक्का को बड़ा गुरूर है कि उनके पास ताकत है, मगर सहाबा को गुरूर है कि उनके पास मुस्तफा की मोहब्बत है। इधर कुफ्फारे मक्का को बड़ा फख्र करके आए हैं कि उनके वो कहते हैं हमें अपनी शमशीर पर फख्र है, सहाबा कहते हैं हमें नारे तकबीर पर फख्र है, उधर कहते हैं हमें नाज है कि हमारे पास माल है, सहाबा कहते हैं हमें
کاٹ دیتی ہے. بولو سبحان اللہ. کھجور کی ڈنڈی اٹھتی ہے, ہاتھ کاٹ دیتی ہے. اتنا کاٹا کھجور کی ڈنڈی نے, ایسے تو تلوار بھی نہیں کاٹ سکتی ہے. کٹتے پٹتے ذلیل کفار مکہ کٹتے گئے, پٹتے گئے, گرتے گئے, یہاں تک کہ کچھ بھاگے, کچھ گرفتار ہو گئے, کچھ مر گئے. ان تمام بھاگتے ہوئے لوگوں میں ایک امیہ بھی تھا جسے بلال نے دیکھ لیا. بلال نے جب امیہ کو پہچانا, کہا تو وہی ہے نا جو میرے سینے پہ پتھر رکھتا تھا. بلال سمجھ گئے, بلال نے دیکھا یہ وہی امیہ تھا جو سینے پہ پتھر بھی رکھتا تھا, جو بلال کو پریشان کرتا تھا. یہ کون امیہ تھا؟ امیہ دوڑا, بلال نے جا کر کے اس کے منہ پہ گھوسا مارا. امیہ نے بلال کو دیکھا, بلال نے امیہ کو دیکھا, بلال نے کو دیکھا امیہ نے. بلال بولے دیکھتا کیا ہے امیہ؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے, یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے. سارے مکہ مارے گئے اور 35 کو مارا 312 صحابہ نے, اور مولا کائنات مولا علی نے اکیلے نے 35 کفار کو مارا. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی, کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, کبھی تم سجدے کرتے تھے, اللہ کی رحمتیں اترتی تھی. 313 نے دنیا کو بتا دیا تھا ایمان کیا ہوتا ہے, مگر آج 57 ملکوں میں مسلمان ذلیل ہے, خوار ہے, کیونکہ سجدے چھوڑ دیے. سجدوں کی جگہ تعویذوں نے لے لی. ارے برکت کے تعویذ وہ دے رہا ہے جس کے خود کے گھر میں برکت نہیں ہے. اللہ سے دور کر دیا اس کے بندوں کو لوگوں نے. میرے غوث اعظم فرماتے پریشانی اس وجہ سے آتی ہے کہ اللہ کا قرب بڑھے. جب تم پریشانی میں سجدہ کرتے ہو تو جو آنسو تمہارے گرتے ہیں وہ بغیر آنسو والا سجدہ اس آنسو والے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر آپ نے سجدے کرنا. مولانا امام الدین صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ. یہ وہاں کنڈا میں جو قریب میں مدرسہ باز اشرف, مولانا صاحب کی یہاں خدمات کا نہیں پتا, وہاں بہت بڑی بڑی خدمات ہے. یہ ایک شخص نہیں ہے, کنڈا کے لیے ایک شخصیت ہے. اور میں کوئی بھی بات ایسے کرتا نہیں ہوں, میری زبان بڑی الحمدللہ وہی بات کہتا ہوں جو جانتا ہوں. میں پھنس جاؤں گا وہ بات نہیں کہتا جو نہیں جانتا ہوں. میں نے جو تعریف کی ہے وہ بالکل 90 میرے جملے ہیں بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے ان کے مدرسے میں گیا ہوں اور وہاں میں نے تقریر بھی کی ہے اور میں نے دیکھا ہے کتنا اچھا نظام ہے تعلیم. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مولانا امام الدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. کبھی تم سجدے کرتے تھے, اللہ کی رحمتیں آتی تھی, بولو آج کے بعد ذرا بتاؤ اب کے بعد پریشانی آئے گی تو سجدہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اگر مجھے بتاؤ جب ماں بیٹی باپ بچہ پورا گھر پریشانی پہ اگر سجدہ کرے گا اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی؟ اب تو گھر خالی ہے, گھر کے گھر سجدوں سے خالی ہیں. تمہارے پیغمبر نے کتنے سجدے کیے, کبھی سجدے کی ہمیں تو سمجھا ہے؟ سجدہ حضور نے اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا, اسے سجدہ دیا. سجدہ دیا, کیا دیا بولو؟ دل لگا کے ذرا بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ. مگر امن مرد کا سجدہ کرتے ہیں نا, عورتیں سجدہ کرتی ہیں. میری کتنی بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں جو سن رہی ہوں گی, اور کتنی ایسی بیٹھی ہیں آ گئی ہیں مگر سن رہی نہیں ہوں گی. مگر مرد تو سن رہے ہیں نا. اب عورتیں لیے پھر رہے بے پردہ بے غیرت گھروں میں, نمازیں بالکل نہیں پڑھتی. توجہ کرو, جس گھر میں عورتیں ٹھیک نہ ہو اس گھر میں پورا نظام خراب. غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ابھی ریسرچ ہوا, ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا کہ یہ بچے جو ماں کے پیٹ سے پاگل پیدا ہوتے ہیں یہ کون بچے ہیں؟ یعنی مائنڈ لیس پیدا ہوتے ہیں, ڈسٹرب ہوتے ہیں, توازن خراب ہوتا ہے. 25 سال ریسرچ کیا ہارورڈ یونیورسٹی نے, تو انہوں نے کہا یہ وہ بچے تھے ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں پر باپ نے ہاتھ اٹھایا, پریگنینٹ مومنٹ میں عورت کو مارا مرد نے. اس ظالم کو جاہل کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں عورت کو مار رہا ہوں پریگنینٹ مومنٹ میں, گربھ اوستھا میں. اس نے مارا تو اپنی بیوی کو, مگر بچے کے دماغ پہ اثر ہو گیا. 80% بچے اس وجہ سے پاگل ہوتے ہیں کہ ان کی ماں کو مارا ہوتا ہے یا ذہنی ٹارچر کیا ہوتا ہے, یعنی ماں کی دقت سے پریشانی سے بچے کو پریشانی ہو جاتی ہے. ماں کے سونے
سونے کا اثر ہوتا ہے, رونے کا اثر ہوتا ہے, کھانے کا اثر ہوتا ہے, پینے کا اثر ہوتا ہے. میں آپ کو اور بتا رہا ہوں, جب پریگننٹ مومنٹ میں عورت ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اگر یہ تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بچے, اگر تم یہ چاہتی ہو تمہارا بچہ طاقتور پیدا ہو, اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ طاقتور پیدا ہو, تو زیادہ آئرن کی چیزیں کھانا, یعنی سیب کھانا, سنترا کھانا, امرود کھانا, انار کھانا, اور زیادہ طاقت کی چیزیں کھاؤ گی. وٹامن سی کے لیے سنترا کھانا, وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانا. اگر تم یہ چاہتی ہو بچہ طاقتور بنے, آئرن اس کے اندر بنے, تو زیادہ بڑے کا گوشت کھانا. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب مجھے ماں کر رہی ہے, اس کا اثر بچے پہ ہو رہا ہے. اماں گانے سن رہی ہے, بچے کا اثر گانے پہ ہو رہا ہے. یہ جتنے بچے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, ان کی ماؤں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو ان کی ماؤں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ یہ ادھر کون آ گیا بھائی؟ ادھر سے بیٹھو بھائی, جلدی بیٹھو, بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. یہ اس طرح کے میلے جھمیلے نہیں ہیں, یہ عرس ہے ایک عالم دین کا. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, میں ادھر دیکھو ذرا ایک بار, ادھر دیکھو. اقبال کہتا ہے, لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا, تو میں کہتا ہوں یار ادھوری بات کیوں کرتے ہو, پوری بات کیا کرو. حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے, پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے. پھر حسین نے حق ادا کیا. باپ گالیاں بکتا رہے, ماں گالی بکتی رہے, تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بتاؤ تو ذرا, بولو تو صحیح. توجہ ہے کہ نہیں آپ کو میری طرف؟ مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ. کہ شاید میں زندگی میں پہلی بار اپنی تقریر کے بیچ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں ماحول کے حساب سے, کہ ادھر کا یہ راستہ بھی بند نہیں ہو رہا اور آپ مجھے دیکھ نہیں رہے ہو. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. ادھر دیکھو, میری طرف توجہ کرو. ماں نے ایک تو بچے ہیں, اور سنو اب عورتیں اتنی بے غیرت ہو رہی ہیں, بے حیا ہو رہی ہیں. اب اس وہ پڑھائی کے نام پر, تعلیم کے نام پر مسلمان لڑکیاں ہندوستان کے تو حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں. کالج کے نام پر, پڑھائی کے نام پر. بھائی چپ جاؤ, بھائی چپ جاؤ, خاموش ہو جاؤ. نہیں آپ بھی چپاؤ مت, آپ جب چپانے کے لیے بولتے ہو تو کافی بول دیتے ہو. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ میری طرف توجہ کرو. مائیں نے ایک تو بچے. اچھا مجھے بتاؤ, یہ عورتیں جو لڑکیاں, اب 5 سال کی لڑکی آپ کے گھر میں ناچی, آپ نے اس کو اپنے اسٹیٹس پہ فٹ کیا, اور دیکھو میری بیٹی ناچ رہی ہے, اور تیری بیٹی ناچ نہیں رہی ہے, تیرے گھر کی حیا کا جنازہ نکل گیا. شادیاں ہوتی ہیں تو مسلمانوں کے گھر ناچ ہوتے ہیں, ڈانس ہوتے ہیں, ڈی جے ہوتے ہیں, اور جب اس طرح کی گندی خرافاتیں ہوتی ہیں, اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں, اگر آپ اپنی بچی کو 5 سال کی عمر میں پردہ کرائیں گے, کیا کرائیں گے بولو کیا کرائیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو کیا کرائیں گے؟ پردہ. تو پھر اگر وہ 10 سال کی ہو گئی, 11 سال کی, یہاں تک کی وہ مر جائے گی, مگر اس کے سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا. مگر اگر آپ نے بچپن میں عورت کو قرآن نہیں سکھایا, نماز نہیں سکھائی, اور یاد رکھو جب ایک عورت بے دین ہوتی ہے تو اس کی نسلیں بے دین ہو جاتی ہیں. جب نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے تو پھر نواسے کا نام حسین ہے. بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ. مگر آج کی بات یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے, بڑی بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بڑے غور سے میری بات کو سنیے گا, میری طرف دیکھو. اگر بچپن میں, یعنی بچی اگر 5 سال کی ہے, 6 سال کی ہے, اچھا دیکھیں مدینے میں ایک لڑکی ہے, وہ 5 سال کی عمر ہے, وہ قرآن پڑھ رہی ہے, 6 سال کی عمر ہے, قرآن پڑھتے 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 اس کے سر سے دوپٹہ نیچے کو گر جاتا ہے. اب جب اس کی والدہ نے دیکھا تو والدہ اپنا کام چھوڑ کے آئی, سر پہ دوپٹہ رکھ دیا. اب بیٹی 6 سال کی ہے, پردہ تو فرض ہے نہیں, مگر ماں پھر بھی آئی تھی, سر پہ دوپٹہ رکھا. تو بیٹی چونکہ بہت بڑی بیٹی تھی, اس کا باپ بھی بڑا, اس کے بھائی بھی بڑے, اس کے نانا بھی بڑے, اس کی ماں بھی بڑی. ایسی دنیا میں کوئی دوسری فیملی پیدا ہوئی نہیں, نہ آئی ہے, نہ قیامت تک آئے گی. اللہ کے وہ بھائی بچی اپنی ماں سے کہنے لگی, امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ ماں کہنے لگی بیٹی اس وجہ سے جو بچی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہے اس سے نانا
नाना नाराज हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये कौन थी? ये नवासी थी मेरे नबी की। ये वो ज़ैनब है जिसके बाप का नाम मौला अली मुश्किल कुशा है, जिसके भाइयों का नाम हसन और हुसैन है, जिसकी माँ का नाम फातिमातुज़ ज़हरा है। तवज्जो करो, कहने लगी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? नाना नाराज हो जाते हैं। एक तो नाना, दूसरा नाराजगी का लफ्ज़ हसास बाप की हसास बेटी यानी सैयदा ज़ैनब एकदम रोने लगी और रोई। सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा रखा, ना मेरी बेटी अब तो सर पे दुपट्टा है, अब क्यों रोती है? और रोई, चुपाया मेरी ज़ैनब, चुप जा। सैयदा ज़ैनब अर्ज़ करने लगी अम्मी जान, नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन तो कटाएगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में जब मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, करबला के मैदान में जब ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींचा गया तो उन्होंने सीधा मदीने की तरफ मुंह कर गया और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना, मैंने बचपन में अम्मी से वादा किया था मगर मेरे सर पे दुपट्टा नहीं हटाऊंगी, मगर आज मेरे सर से चादर छीन ली गई, मेरे सर से यजीदियों ने चादर छीन ली। जब चादर छीनी तो आपने अपने बालों से अपने चेहरे पर ढक लिया। अर्ज करती है मेरे नाना, मेरे भाइयों की लाशों पर घोड़े दौड़े, मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल के मैंने उनकी लाशों को नहीं देखा। जब मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े और उनकी हड्डियों के टूटने की आवाजें आई, मैं फिर भी बेपर्दा नहीं हुई थी, मगर आज मेरे सर से चादर छीन ली गई है। ऐ मेरे नाना मुहतरम, ऐ मेरे प्यारे प्यारे नाना, मुझसे नाराज